جی تو جو ہمارے زیادہ تر چیزیں آپ کو سیم اردو اور عربی کے اندر نظر آئیں گی۔ اب جس طرح میں نے ابھی ان بچی ثانیہ کو کہا تھا قرآن کھولو، آپ لوگ بھی کھول لو، کہ اردو میں ہم جمع بنانے کے لیے کتابوں کتابیں، قمیضوں قمیضیں، ٹھیک ہے۔ اچھا ایک تیسری بھی جمع بنانے کا طریقہ ہے، وہ کیا ہے کہ ہم الف یا نون وانون ان کا تو اضافہ کرتے ہیں جمع بنانے کے لیے، ہم ساتھ ساتھ الف نون کا بھی اضافہ کرتے ہیں۔ مثلا سہیلی کی جمع کیا ہے؟ سہیلیاں۔ پہیلی کی جمع کیا ہے؟ پہیلیاں۔ پری کی جمع کیا ہے؟ پریاں۔ اس طرح اور بھی بہت سارے ورڈز ہیں جس کے آخر میں الف نون آتا ہے۔ تو یہ تین چیزیں ہماری اردو زبان کے اندر کسی بھی ایک واحد لفظ کو جمع بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ تو یہ تو سارے ہو گئے جمع بنانے کے لیے۔ اچھا ایک اور میں نے چیز پڑھائی تھی کہ جمع کے دو طریقے ہیں۔ ایک ہوتا ہے جمع سالم، ایسی ٹیمپری ہے آپ لگوائیں ناشتہ، ٹھیک ہے، اور دوسرا ہوتا ہے جمع مکسر۔ مکسر، ٹھیک ہے۔ اچھا اب یہ جس کے اینڈ پہ الف نون واو نون یا نون لگ رہا ہے نا، یہ جمع سالم ہے، یعنی کہ جو بھی واحد ورڈ ہوگا، مثلا کتاب ہے، اس کے اینڈ پہ میں نے کتاب تو چینج نہیں ہوا نا، کتاب کے آخر پہ میں نے یا نون یا واو نون کا اضافہ کر دیا۔ میز لکھ کے میز واحد ہے وہ میں نے چینج نہیں کیا، اس کے آگے یا نون واو نون لگا کے میزیں یا میزوں بنا دیا۔ اسی طرح کرسی ہے، کرسی کے آگے میں نے کرسیاں الف نون، کرسی کے آگے الف نون لگا کے کرسیاں بنا دیا، ٹھیک ہے۔ پہیلی کے آگے الف نون لگا کے پہیلیاں بنا دیا، یعنی کہ واحد تبدیل نہیں ہو رہا، وہ جمع لفظ جس میں واحد میں تبدیلی نہ آئے، آگے کچھ ایڈ کر کے جمع بنایا جائے۔ آگے کچھ داخل کر کے جمع بنایا جائے، جمع سالم کہلاتا ہے۔ اور جہاں جمع واحد ٹوٹ جائے وہ جمع مکسر ہوتا ہے۔ جس لفظ میں واحد ٹوٹ جائے جمع مکسر کہلاتا ہے۔ یہ میں آپ لوگوں کو کرا چکی ہوئی ہوں، ٹھیک ہے۔ مثلا کتاب سے ہی ہم لفظ بنا لیتے ہیں کتب، ٹھیک ہے۔ اب کتاب ٹوٹ گیا نا، کتاب کا لفظ، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ لفظ ٹوٹ گیا تو یہ اب جمع مکسر ہے۔ جہاں کتاب سے کتابیں یا کتابوں میں لکھ رہی ہوں، وہاں جمع سالم ہے، یعنی کہ کتاب کا لفظ نہیں ٹوٹا، آگے ایڈ کر کے میں نے جمع بنایا۔ اور جہاں کتاب کا لفظ ٹوٹ گیا وہاں پہ یہ جمع جو ہے جمع مکسر، یعنی کہ ٹوٹے پھوٹا جمع، کسر سے ہوتا ہے نا، کسر والا، یعنی کہ ہم کہتے ہیں چاولوں میں کسر رہ گئی ہے، یعنی کہ کوئی کمی رہ گئی ہے، یا ٹوٹ گئی ہیں، یا حلوا ہو گئی ہیں، یا کچے رہ گئے ہیں، تو ہم کہتے ہیں چاولوں میں کسر رہ گئی ہے، ٹوٹ پھوٹ ہو گئی ہے۔ تو اس طرح سے آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے۔ تو اب یہاں پہ میں نے کچھ ورڈز دکھائے تھے، قرآن میں نے کھلوایا ہے، سورۃ البقرہ دیکھو، آیت نمبر 2 کے آگے دیکھو، لفظ ہے للمتقینا،
अब इसके एंड पे या नून नजर आ रहा है, मुत्तकीना। जी मैम। इसका मतलब है कि ये जो या नून है ये अब जमा एक्स्ट्रा एडिड है, ये रूट वर्ड का हिस्सा नहीं हो सकता। और ये जो है लफ्ज जमा के लिए है, यानी कि ये मुत्तकी हो गया एक, और मुत्तकीना हो गया सब मुत्तकी। तो अब ये जमा जमा सालिम। मुकस्सर है कि जमा सालिम है? जमा सालिम है। जमा सालिम है। फिर आगे आयत नंबर, नेक्स्ट आयत में आ रहा है युमिनूना, युकीमूना, युनफिकूना। ठीक है। अब इन सब में क्या है, एंड में वाव नून नजर आ रहा है आपको। जी। इसका मतलब है कि ये वाव नून की वजह से आपको ये पता चल गया कि ये जमा है। वाव नून रूट वर्ड में नहीं आ सकता। अगर आपने रूट वर्ड तलाश करना है, इसको तोड़ के पहले आपको अलहदा करना पड़ेगा। ठीक है। तो जी। पीछे जो है नून से कॉफ रह गया, चार लेटर रह गए, तो इन चार में से कोई रूट वर्ड होगा। ठीक है। यानी कि जी। वाव नून कभी रूट वर्ड का हिस्सा नहीं हो सकता। तो नफक का वर्ड इसमें नजर आ रहा है, इन्फाक फी सबीलिल्लाह। हम कहते हैं ना इन्फाक फी सबीलिल्लाह। इन्फाक का मतलब होता है खर्च करना अल्लाह के रास्ते में। ठीक है। फिर हम एक और लफ्ज बोलते हैं मुनाफिक। मुनाफिक का क्या रूट वर्ड है? उसमें भी नून से काफ आता है। नून फाका। बिल्कुल। तो हम जो है इसी तरह युमिनूना में वाव नून को तोड़ दिया तो बीच में हमजा मीम नून, अमन का वर्ड हम कहते जी। हैं। अमन, जी। ईमान, मोमिन, ये सारे इसी में से निकलते हैं ना। तो जी। अब यहाँ पे भी यानी कि वाव नून जो है वो अजाफी है। तमाम वो जमा के अल्फाज जिसके एंड में नून आ रहा होता है, बस याद रखें कि वो जमा सालिम होंगे, क्योंकि अलिफ नून वाव नून या नून जमा सालिम के आखिर में आता है। ठीक है, मुकस्सर में नहीं आता। आप कुतब आपने देखा, इसमें तो नहीं आया ना। नहीं। कल्ब से मैं बनाऊंगी कुलूब, इसमें आया वाव नून अलिफ नून या नहीं। नून। ठीक है, कुलूब। इसी तरह नहर की जमा बना लेते हैं अनहार। जी। ठीक है, ये नहर की जमा है। तो आप देख रहे हो किसी के एंड पे भी अलिफ नून वाव नून या नून नहीं आ रहा। ठीक है। तो जी। इसका मतलब क्या है कि आपके लिए बड़ी आसान वाली बात हो गई है कि जिसके एंड पे भी आनी ऊना ईना नजर आता है, आपको फौरन समझ आ जानी चाहिए कि ये जमा सालिम है। और जिसके एंड पे आपको नजर नहीं आ रहा वो जमा मुकस्सर है। अगर आपसे ये सवाल इम्तिहान में आ जाता है कि जमा सालिम और जमा मुकस्सर को अलहदा करो, तो बड़ी आसान सी बात है कि जिसके आखिर में अलिफ नून वाव नून या नून है वो जमा सालिम है, और जिनके एंड पे अलिफ नून वाव नून या नून नहीं है वो जमा मुकस्सर है। जी। अलिफ नून वाव नून या नून जिनके आखिर में है क्या है उसको, ठीक है, वो जी। जमा सालिम है। और जिसके आखिर में ये नहीं है वो जमा मुकस्सर है। ये आसान बात हो गई आपके लिए। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत आसान है। ठीक हो गया। चलें, एक तो ये हमें बात पता चल गई। अच्छा, अब हम ये देखेंगे कि हमारे अरबी में, मैंने अभी आपसे पहले ये बताया सानिया को, या पता नहीं आपके होते बताया कि उर्दू जबान अरबी, फारसी और हिंदी से मिलके बनी है। तो इनकी आपस में जी। रिजेम्बलेंस बहुत ज्यादा है, हमारी अरबी की उर्दू के साथ बहुत ज्यादा रिजेम्बलेंस है, क्योंकि अरबी में से निकली हुई है।
تو یہاں پہ میں نے جس طرح دکھایا کہ عربی میں بھی جمع واو نون یا نون اور الف نون سے بنتا ہے، جس طرح اردو میں بنتا ہے۔ اب میں نے یہ کہا کہ اردو میں اور انگلش میں صرف سنگولر اور پلورل، واحد اور جمع ہوتا ہے، دو کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ جبکہ عربی میں واحد کے بعد دو کا عدد آتا ہے، دو قلم، دو کتابیں، دو میزیں، دو قمیضیں، دو لڑکے، دو لڑکیاں، دو سے زیادہ کو ہم جمع کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تین یا تین سے زیادہ عدد کو ہم جمع کہتے ہیں۔ تو ہر لفظ دو کے لیے بھی ہے۔ اب کیونکہ عربی میں تو دو کا عدد بھی ہے، تو وہاں دو کے لیے بھی ہمیں لفظ چاہیے جمع بنانے کے لیے۔ لیکن اردو میں کیونکہ دو موجود نہیں تھا، اس نے کیا کیا، ساری چیزوں کو جمع کے لیے استعمال کر لیا، ٹھیک ہے؟ اب جی عربی میں دو بنانے کے لیے الف نون کا استعمال کیا جاتا ہے، یہ دو کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ یہ جی جمع کے لیے نہیں استعمال ہوگا۔ اور یا نون کا استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ دونوں تسنیہ بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، الف نون اور یا نون۔ اور جمع بنانے کے لیے وہ واو نون اور پھر یا نون کا بھی استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ یہ یا نون دونوں میں آتا ہے، تسنیہ میں بھی اور جمع میں بھی۔ اچھا، اب یعنی کہ تسنیہ کے لیے ہمارے پاس الف نون یا نون دونوں کا استعمال ہوتا ہے، اور جمع کے لیے واو نون اور یا نون کا۔ اب الف نون جمع میں نہیں آ رہا اور واو نون جو ہے وہ تسنیہ میں نہیں آ رہا، یہ یعنی کہ اکیلے اکیلے استعمال ہو رہے ہیں۔ لیکن آپ نے دیکھا یا نون دونوں میں استعمال ہو رہا ہے، تسنیہ کے پاس بھی ہے اور جمع کے پاس بھی ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اب یا نون تسنیہ اور جمع دونوں یوز کر رہے ہیں، تو ہمیں فرق کیسے پتا چلے گا کہ اب یہاں پہ دو کتابیں ہیں یا سب کتابیں ہیں؟ یعنی کہ اب کتابیں میں دو دفعہ لکھ دوں، کتابیں اور کتابیں۔ اب ایک دفعہ کتابیں، دو کتابوں کی بات ہو رہی ہے، دوسری جگہ کتابیں سب کتابوں کی بات ہو رہی ہے۔ اب میں کیسے فرق بتاؤں گی کہ یہ کہاں پہ اس کا مطلب دو کتابیں ہیں اور کہاں پہ اس کا مطلب جو ہے وہ سب کتابیں ہیں؟ یعنی کہ میرے تو کنفیوژن ہو گئی کہ ایک جگہ میں دو کتابوں کے لیے یوز کر رہی ہوں اور ایک جگہ میں سب کتابوں کے لیے یوز کر رہی ہوں۔ تو اب میرے لیے تو پرابلم ہو رہی ہے کہ میں کیسے، مجھے اب فرق پتا چل رہا ہے کہ اردو میں تو میں نے دو اور سب لکھ دیا نا، تو مجھے پتا جی چل گیا کہ یہاں دو کتابیں ہیں یا سب کتابوں کی بات ہو رہی ہے۔ اردو میں ہم عدد کے لیے ورڈ استعمال کر لیتے ہیں، عربی میں تو ایسا نہیں ہے۔ اب عربی میں مجھے کیسے پتا چلے گا کہ کب اس کا تعلق ایک کتاب سے ہے اور کب اس کا تعلق دو کتابوں سے ہے؟ تو عربی کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ نون کی حرکت کو بدل دیتے ہیں۔ جب دو کی بات کرنی ہو تو ہم اس کے نون کے نیچے زیر لگا دیتے ہیں، اور جب سب کی بات کرنی ہو تو ہم نون کے اوپر زبر لگا دیتے ہیں، یعنی کہ ہم حرکت سے پہچانیں گے۔ جب آپ لوگوں کو میں نے پڑھانا شروع کیا تھا تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ عربی میں تین طرح سے یہ قرآن مجید آپ سے کلام کر رہا ہوتا ہے۔ ایک تو اس کے اندر روٹ چھپی ہوتی ہے، اس سے آپ کو میننگ کا پتہ چلتا ہے۔ پھر میں نے آپ کو کہا تھا لفظوں کی شیپس سے بھی میننگ پتہ چلتی ہیں، یعنی کہ شیپس کی بھی میننگز ہوتی ہیں۔ ایک شیپ میں ورڈ ہے، اس کا مطلب ہے، مثلا ایک شیپ ہے فاعل۔ اب اس شیپ میں جتنے ورڈز ہوں گے ہمیں پتہ ہے کہ یہ کام کر رہا ہے، قاتل قتل کر رہا ہے، راحم رحم کر رہا ہے۔ اب یہ ایک ہی شیپ ہے نا کہ مادے کے بعد ایک جی الف کا اضافہ کیا جا رہا ہے۔ اور جاہل، ٹھیک ہے؟ اب یہ اس شیپ میں جتنے بھی ورڈز ہوں گے وہ کام کر رہے ہوں گے، خود کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی اور اسی طرح اگر مفعول کی شیپ آ جاتی ہے،
अब ये तो हमारे उर्दू में हमने पढ़ा हुआ है ना, फाइल मफूल। तो इस शेप के जो वर्ड्स जी होते हैं जब मफूल की शेप में आ जाते हैं, तो इसका मतलब होता है कि इसके ऊपर कोई और काम कर रहा है। वहां वो खुद काम कर रहे हैं, यहाँ कोई और काम कर रहा है। मफूल, मफूल किसको कहते हैं? अब आपके उर्दू में हमने पढ़ा हुआ है, जिस पर काम हो, जिस पर फाइल काम करे। फाइल किसी और पे काम कर रहा है ना, कत्ल कर रहा है किसी को, किसी के साथ जहालत कर रहा है, किसी पे रहम कर रहा है। ठीक है, तो किसी पे काम जी कर रहा है, तो जिस किसी पे काम कर रहा है वो मफूल होता है। अब ये दो लफ्जों की शेप्स हैं। अब मफऊल शेप में जब भी कोई वर्ड आएगा, इसका मतलब होगा उसके ऊपर एक्शन हो रहा है। मकतूल, कत्ल होने वाला। मजबूर, जिस पे जबर किया जा रहा है। अब जिस पे जबर कर रहा है, अब जाबिर तो कोई और है ना, जी तो जिस पे वो जबर कर रहा है वो बेचारा मजबूर हो गया है। ठीक है, जी जबर किए जाने वाला जाबिर है जो जबर कर रहा है, और जिस पे कर रहा है वो मजबूर है, जबर किए जाने वाला। कातिल कोई और है जिसने कत्ल किया, और जिसको कत्ल किया वो मकतूल हो गया। इसी तरह अम, अ, करेंगे मरहूम, जिस पे रहम किया जा रहा है वो कौन है? मरहूम। इससे क्या बात पता चल रही है? हम कहते हैं मरहूम अमजद साहब। इससे पता क्या चला? कि जो दुनिया से उठा लिया जाता है उस पे अल्लाह ताला रहम फरमा रहे होते हैं। यानी कि जो दुनिया की मुसीबतें हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो परेशानियां हैं, उससे निजात दे दी। ठीक है, जी अगर कोई बहुत ही गुनहगार शख्स है, जितनी लंबी जिंदगी होगी उतने गुनाहों में इजाफा होता जाएगा ना, उतनी सजा लंबी होती जाएगी। तो उस पे भी रहम किया ना अल्लाह ने, उसको जल्दी उठा लिया। लंबी उम्र नहीं दी, उसको जल्दी उठा लिया, तो रहम ही हुआ ना उसके ऊपर। जी तो मरहूम का जो हम वर्ड यूज करते हैं, इसका क्या मतलब होता है? रहम किए जाने वाला, यानी कि अल्लाह उस पर रहम फरमा रहे हैं कि उसको मरहूम कर दिया। तो ऐसे आप तर्जमे को गहराई में जाके समझ सकते हो। तो अब यहाँ पे क्या बात हुई कि हमें क्या कहा जा रहा है कि जहां पे या नून का इस्तेमाल है, वहां अब आपको देखना क्या पड़ेगा कि नून की हरकत। अब नीची हरकत का मतलब होता है कमी। नीचे क्या होता है? कम। आप जी पहाड़ है उसके नीचे होगे तो आप कमी की तरफ हो ना, जैसे जैसे ऊपर जाओगे हाइट बढ़ती जाएगी, तो ऊंचाई की जी तरफ क्या होता है? बढ़ रहा होता है। तो जी याद रखना है कि नून के ऊपर यानी कि ऊंचाई के ऊपर है, यानी कि बड़ा हुआ नंबर, यानी कि जमा। और अगर बिल्कुल आप पहाड़ के नीचे खड़े वो बेस में जेर को साथ, तो इसका मतलब है नीचे वाला नंबर, यानी कि दो का नंबर। तो अलिफ नून में तो आपको पक्का पता है कि ये दो के लिए इस्तेमाल होता है। वाव नून आपको पक्का पता है कि ये जमा के लिए इस्तेमाल होता है। या नून में कंफ्यूजन होना है, वहां आपने हरकत देख लेनी है। ठीक है, कि अगर नून के नीचे जेर है, अब आप एक लफ्ज यूज करते हो वालिदैन। वालिदैन करते हो कि नहीं? जी ये उर्दू का लफ्ज है वालिदैन। तो अब इसमें आपने देखा कि बेसिक वर्ड क्या है? वालिद। अब वालिदैन होता है कि दोनों पेरेंट्स, यही होता है ना। तो कितने पेरेंट्स हैं? दोनों दो। तो फिर इस या नून जमा बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया। तो अब इसके नून के नीचे हरकत होगी कि ऊपर? नीचे नीचे होगी। यानी कि इस वर्ड में आप गौर करना जाके, जब भी आप ये पढ़ोगे, हम उर्दू में तो हम हरकत नहीं डाल रहे होते ना, कि ये या के नून के नीचे जेर होगी। मसलन के दो पेरेंट्स। जी आई समझ? पेरेंट्स के लिए वर्ड यूज हो रहा है, यानी कि माँ और बाप। इसी तरह हम कहते हैं रफा यदैन। यद कहते हैं एक हाथ को। ठीक है, तो आपके कितने हाथ हैं जिन्हें आपने बुलंद करना है? दो हाथ तो अब एक हाथ का मतलब होता है यद, और जब मैंने दो हाथ कहने तो हम कहते हैं यदैन। आगे क्या ऐड करते हैं? या नून। या नून तो अब इस पे क्या हरकत होगी?
زیر. زیر ہوگی. زیر ہوگی نون کے نیچے. ٹھیک ہے. رفع کا مطلب ہوتا ہے بلند کرنا. ید ہوتا ہے ہاتھ. اور یدین ہوتا ہے دو ہاتھوں کا بلند کرنا. دو مثالیں آپ کو ادھر ہی مل گئیں. جی. ٹھیک ہے. اب آپ سورۃ البقرہ کی طرف واپس آ جاؤ. اب میں کہتی ہوں آیت نمبر یہ ہے والذین. آیت نمبر 4 میں والذین. اس کے اینڈ میں یا نون آ رہا ہے. آرام آتا. اب اس کی آپ نون کو دیکھ کے بتاؤ کہ جمع ہے کہ واحد ہے. تثنیہ ہے. جمع ہے. جمع ہے. جمع ہے. آگے آ جو زیادہ اس میں ویسے واو نون کا استعمال ہوا ہوا ہے. یؤمنون. ٹھیک ہے. جی. پھر جی. آ رہا ہے بمؤمنین. آیت نمبر 8 میں آ گئی ہوں. بمؤمنین. جی. بیزر بی جو ہے حروف جر ہے. میم اضافی جو ہم جی. پڑھ چکے ہیں والا والے والی کے لیے ہوتا ہے. آگے روٹ ورڈ ہے حمزہ میم نون. تو پھر یا نون اضافی ہے نا جی. جمع کے لیے. اور نون کی اوپر جمع زبر کیا دیکھ کے آپ نے کہا کہ جمع ہے. ہے جی. آگے آ گیا یخادعون یخطئون یشعرون. آیت نمبر 10 میں ان سب کے ان میں واو نون ہے تو نون کے اوپر دیکھو اس کی بھی نون کے اوپر زبر ہے. الف نون کے نیچے زیر ہوتی ہے. اور واو نون کیونکہ آتا ہی صرف جمع کے لیے ہے تو اس کے اوپر نون پہ ہمیشہ زبر ہوگی. آئی سمجھ. جی. اگلی جی. آیت میں آ رہا ہے یکذبونا. پھر آپ واو نون دیکھ رہے ہو نون پہ زبر ہے جمع کے لیے. آیت نمبر 11 میں ہے مسلحونا. واو نون. اب آپ واو نون کو دیکھتے بتا سکو گے نا اس کی عدد جمع کی ہے کیونکہ جی. جمع جی. کے جی. آخر میں آتا ہے. بالکل. 12 میں آگے ہے المفسدون یشعرون. پھر واو نون آپ دیکھ رہے ہو واو نون کا زیادہ استعمال ہے. ٹھیک ہے. یا نون کا کم جی. کم کم. یہ بھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا. اس کو دوبارہ نوٹ کر لو. ہم نے پڑھے ہیں الف نون اور واو نون. ہم نے اعرابی حالتیں پڑھی ہیں نا. ایک جی. ہوتی ہے رفع کی حالت اور ایک ہوتی ہے نصب یا جر. جر. نصب یا جر. ٹھیک ہے. تو الف نون واو نون رفع کیونکہ بلند ہے. رفع کا مطلب ہی ہے نا بلندی. تو یہ بلند جی. تھا. یہ سب سے پہلے اوپر تھا. اس نے فوراً کیا کیا جو جمع بنانے کے دو پیٹرنز ہیں الف نون واو نون وہ فوراً رفع نے اٹھا لیے. ٹھیک ہے. میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ ان کو ذہن میں رکھو سیڑھیوں کے حساب سے کہ 3 سیڑھیاں ہیں. تو یہ کیونکہ سب سے بلندی کے اوپر تھا اس نے کیا کیا اس کے وہ پہلے آپشن میں لیے فرسٹ آیا ہوا تھا. تو انہوں نے فوراً جو ہے اس نے کیا کیا پیش نے یہ اٹھا لیے پہلے دو الف شکلیں. نون. تو جی. الف نون واو نون جب بھی آئے گا آپ کو فوراً پتہ چلنا چاہیے کہ رفع کی شکل ہے. پیچھے تو ایک ہی بچ گیا وہ کیا تھا یا نون. اب نصب جر نے کہا کہ چلو ہم مل کے اس کو استعمال کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. جی. عدد کے لیے بھی اور حالت کے لیے بھی. تو اب اس نے کہا ہمارے پاس رہی یہ یا نون گیا اب ہم کریں کیا. اب دو لوگ تھے انہوں نے مل کے بڑا مشورہ کیا آپس میں. تو انہوں نے کہا پھر ہم ایسے ہی کرتے ہیں. اب انہوں نے کہا ہمیں کیسے پتا لوگوں کو کیسے پتا چلے گا کہ ہم دو ہیں کہ سب ہیں. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ چلو پھر نا ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہم حرکت کی نون کی حرکت بدل لیتے ہیں. تو جب زیر ہوگی نیچے کی تو لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ ہم دو ہیں. اور جب اوپر کی بلندی کی حرکت دیکھیں گے لوگ تو انہیں پتا چل جائے گا کہ ہم سب ہیں. ٹھیک ہے. تو جی. پہلی تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ایک ہی ورڈ سے صلح صفائی کے ساتھ ہم دونوں استعمال کر لیتے ہیں. تو عدد کا مسئلہ تو انہوں نے اس طرح سے حل کر لیا. ٹھیک ہے
کہ حرکت کو دیکھ کے لوگ بتا پائیں گے کہ ہم دو ہے کہ سب ہیں. انہوں نے کہا یہ تو سمجھ آ جائے گی، مگر پھر یہ کیسے لوگوں کو پتا چلے گا کہ کب ہم نصب ہیں اور کب ہم جر ہیں؟ پھر انہوں نے کہا اس کے لیے بھی ہم کچھ نشانیاں رکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو حروف جر نے کہا کہ ہم کچھ اور ایسی نشانیاں رکھ لیتے ہیں جس سے پتا چل جائے گا کہ میں نصبی ہوں کہ ہم جری ہیں. تو انہوں نے کچھ حروف سلیکٹ کر لیے. کچھ حروف ایسے ہیں کہ وہ جب آتے ہیں اسم سے پہلے، جن کو ہم کہتے ہیں حروف جر. ٹھیک ہے. 11 حروف جر پڑھے تھے ہم نے. جی جی بی، توکل، یہ 5 ہیں. اور اسی طرح میں نے کہا تھا من، ان، فی، حتی، علا، علا، ہم، الا، علا. کتنے ہو گئے؟ پورے ہوئے کہ نہیں ابھی ہوئے؟ جی ہو گئے. جی. کہ جب یہ تمہارے سے پہلے ہوں، میرے سے پہلے ہوں گے، تو لوگوں کو فوراً پتا چل جائے گا کہ یا نون جو ہے وہ جر والا ہے. ٹھیک ہے. اور جی اسی طرح کچھ اور الفاظ ہیں، وہ میں نے ٹاپک نہیں آپ کو کروایا. اس سے کہتے ہیں حروف مشبہ بالفعل. نام مشکل سے ہے لیکن بے شک اس کو آپ نہ یاد رکھو. ابھی وہ ہم نے اتنے ابھی پڑھے نہیں ہیں، میں کلاس میں نے ابھی کرائی نہیں ہوئے. لیکن یہ انا کا ورڈ کیونکہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، اس لیے میں یہ 2 لکھوا دیتی ہوں. انا، انا. ویسے بتا دیتی ہوں کا انا، لا کنا. ٹھیک ہے. لا اللہ اور لیتا، یہ 6 الفاظ ہیں. ٹھیک ہے. یہ جب تو ہمارے سے پہلے آئیں گے تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ میں نصبی ہوں. کیونکہ اس سے پہلے، یعنی کہ اگر اسم سے پہلے یہ 6 حروف موجود ہوں تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے فوراً بعد اسم نے منصوب ہونا ہے. اسی طرح جس طرح فائل جب بن کے کوئی اسم آتا ہے تو وہ الف نون واو نون استعمال کرتا ہے، اور مفعول جب بن کے آتا ہے تو وہ یا نون استعمال کرتا ہے. تو اس طرح کی کچھ اور نشانیاں بھی ہیں. ابھی کیونکہ وہ ٹاپک نہیں ہے تو میں اس میں نہیں جا رہی، لیکن اس کا بھی ہمیں پتہ چل جاتا ہے. ٹھیک ہے. کہ کب وہ کیا بن کے آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے اس میں بھی ہمیں آگے جا کے کوئی مشکل نہیں ہوگی. تو یہ چیزیں جو ہیں ہمیں بتا دیں گی کہ کب جو ہے نسبی ہے، کب جری ہے. تو یہ اب آپ کو آج کے لیے اتنا. انشاءاللہ نیکسٹ منڈے یا ٹیوزڈے کو کلاس رکھیں گے تو اس میں آپ کو واحد تسنیہ جمع بنانے کا طریقہ سکھاؤں گی. ٹھیک ہے. انشاءاللہ باجی. انشاءاللہ. باقی آپ اس سے پہلے کی پھر کلاس میں یہ والی علم پڑھا تھے. ریکارڈنگ سینڈ کریں گے؟ جی یہ ریکارڈنگ میں نے کہا تھا آپ کو، اس میں اب جو ایکچوئل لیکچر ہے اس میں آپ پڑھ لینا. اس کو میں اس کی پکچر شیئر کر دوں گی. ٹھیک ہے. یہ میں نے پوری اس کی ریکارڈنگ ریکارڈنگ نہیں پوری کی تو نہیں ہوئی، لیکن وہ پھر مجھے اس پہ